Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. آج کل اکثر خواتین یہ ڈسکس کرتی نظر آتی ہیں کہ انہیں پی سی اوز کی پرابلم ہو گئی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ پی سی اوز آخر ہوتے کیا ہیں۔ آج کل یہ پرابلم بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں فیمیلز اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ پیریڈز کا لیٹ ہونا، irregular ہونا، بہت عرصے تک رہنا، یہ سب ایک اینڈوکرائن ڈس آرڈر کی طرف اشارہ ہے جسے میڈیکل ٹرم میں پی سی اوز یا پالیسسٹک اوورین سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ریپروڈکٹیو ایج کی خواتین کو متاثر کرتا ہے، یعنی کہ وہ فیمیلز جو کہ ریپروڈکٹیو ایج سے نکل چکی ہیں اور ان کے مینوپوز اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور اب ان کو پیریڈز نہیں ہوتے، وہ پی سی اوز کا شکار نہیں ہوتی۔ کیونکہ پی سی اوز کی پرابلم ریپروڈکٹیو ایج کی فیمیلز میں ہوتی ہے، اسی لیے یہ فیمیلز میں بانجھ پن کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ پی سی اوز ہوتے کیا ہیں۔ ہر مینسٹرل سائیکل میں اوویولیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ انڈے بنتے ہیں، اور اگر اس دوران ایگ فرٹیلائزیشن نہیں ہوتا تو 14 ڈیز کے بعد نارملی پیریڈز ہو جاتے ہیں۔ یہ سائیکل ہر مہینے ریپیٹ ہوتا ہے، جبکہ بعض دفعہ ہارمونل امبیلنسمنٹ کی وجہ سے ایگ پوری طرح سے گرو نہیں کرتے اور اوویولیشن کا پروسیس نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے اووری میں چھوٹے چھوٹے فالیکلز بن جاتے ہیں جو کہ اممیچیور ایگز ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے فلوئڈ سسٹ بن جاتے ہیں، اسی لیے اس بیماری کو پالیسسٹک اوورین سنڈروم کہتے ہیں۔ پی سی اوز کی پیشنٹس کو دو میجر ہارمونل پرابلمس ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اینڈروجن ہارمون جو کہ ایک میل سیکس ہارمون ہے اور فیمیل میں بہت ہی کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اگر اووری اس کی ایب نارمل پروڈکشن کرنے لگے تو اس کا لیول اووریز میں اور خون میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پی سی اوز کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ دوسرا انسولین جو کہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے ڈس آرڈر کی وجہ سے باڈی میں انسولین لیول بڑھ جاتا ہے اور ایسٹروجن کی مقدار بڑھنے سے اوویولیشن کی پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پی سی اوز کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان ایکٹیو اور ان ہیلدی لائف اسٹائل، موٹاپا اور جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال بھی پی سی اوز کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی نمایاں علامات میں irregular پیریڈز کا ہونا، پیریڈز کا لیٹ ہونا، زیادہ دنوں تک پیریڈز کا رہنا، ہیوی بلیڈنگ ہونا، انوانٹیڈ ہیئر گروتھ، ایکنی، بالوں کا پتلا ہونا، موڈ میں تیزی سے تبدیلی اور چڑچڑاپن، اسکن پگمنٹیشن، بانجھ پن اور ڈائبٹیز وغیرہ شامل ہیں۔ اس کی تشخیص میں الٹرا ساؤنڈ میں پی سی اوز کا ہونا، اووریز کی وال کا 10 سی سی سے زیادہ ہونا اور بلڈ میں ہائی ٹیسٹوسٹیرون لیول کا ہونا شامل ہے۔ اس کی کمپلیکیشن میں ہم انفرٹیلیٹی، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول لیول اور ڈپریشن کو نوٹس کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سیپیا پی سی اوز کی نمبر 1 ریمیڈی ہے۔ یہ ہارمونل لیولز کو ریگولیٹ کر کے مینسٹرل سائیکل کو ریگولرائز کرتی ہے۔ اس کی پیشنٹ کو لیٹ اور اسکینٹی پیریڈز ہوتے ہیں اور اس کی پیشنٹ کو اپنے پیلوک آرگنز نیچے کی طرف جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جیسے کہ باہر نکل آئیں۔ اووریز لیکوڈ اور سسٹ سے بھری ہونے کی وجہ سے انلارج ہوتی ہیں اور سیپیا پی سی اوز سے ہونے والے بانجھ پن کا علاج بھی کرتی ہے اور پی سی اوز کی وجہ سے چہرے پر ہونے والی انوانٹیڈ ہیئر گروتھ کو بھی سیپیا سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر سی پی کے پیشنٹ کی مائنڈ سمٹمز کی بات کریں تو اس کی جو پیشنٹ ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوا سے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، بہت چڑچڑی ہوتی ہے اور اپنے اس چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ اپنے قریبی لوگوں سے بھی لا تعلق رہتی ہے۔ اگر آپ کے پیریڈز جو سپریسڈ ہیں یعنی دبے ہوئے ہیں، ٹائم پر نہیں ہوتے اور آپ کو پی سی اوز کی پرابلم ہے تو اس کے لیے پلساٹیلا ایک بہترین میڈیسن ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کافی عرصے تک پیریڈز نہیں ہوتے اور جب پیریڈز ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اسکینٹی اور پینفل ہوتے ہیں، پلساٹیلا پی سی اوز سے ہونے والی ان رکاوٹوں کو دور کرتی ہے، جس کی وجہ سے پیریڈز دبے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح پیریڈز نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پلساٹیلا جسمانی طاقت کو بھی بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ پلساٹیلا کم عمر لڑکیوں کی پیوبرٹی ایج میں ہونے والے irregular پیریڈز اور پی سی اوز کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے۔
اگر اس کی مائنڈ سمٹمز کی بات کریں تو اس کی جو پیشنٹ ہوتی ہے اس کو ٹھنڈی ہوا پسند ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوا میں وہ اپنی تکلیف میں آرام محسوس کرتی ہے. مریضہ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور اس میں ہر وقت رونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. تسلی دینے پر وہ اپنی حالت میں بہتری محسوس کرتی ہے اور اس کی مریضہ کو پیاس نہیں لگتی. ایسی فیمیلز جن کو بہت زیادہ ہیوی پیریڈز ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم پیریڈز ہوتے ہیں اور ان کو پی سی اوز کی پرابلم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا وزن بہت زیادہ ہے، انہیں ٹھنڈی ہوا پسند نہیں ہوتی، سر پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، تو انہیں کیلکیریا کارب 30 بھی یوز کرنی چاہیے. کیلکیریا کارب ایسی فیمیلز کی نہ صرف پی سی اوز کو صحیح کرتی ہے بلکہ ان کے وزن کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے. نیٹرمیور ان فیمیلز کے لیے مفید ہے جن کو پی سی اوز کی وجہ سے پیریڈز دبے ہوئے ہوتے ہیں، irregular ہوتے ہیں. نیٹرمیور ان فیمیلز کے لیے بھی مفید ہے جو کہ پی سی اوز کی وجہ سے بیبی کنسیو نہیں کر پاتی. لیٹ پیریڈز، بالوں کا گرنا، پتلا ہونا، اداسی، چڑچڑاپن، سر درد بھی نیٹرمیور کی نمایاں علامات میں شامل ہیں. اس کے علاوہ نمک کی خواہش ہونا، سورج کی گرمی سے نفرت بھی اس کی خاص علامات ہیں. اس کی جو پیشنٹ ہوتی ہیں وہ اکیلے ہونے پر روتی ہیں اور ہمدردی کرنا ان کی تکالیف کو مزید بڑھا دیتا ہے. جب پیریڈز کے بہاؤ میں رکاوٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اووریز میں ملٹیپل سسٹ ہوں تو تھوجا اس کے لیے بہت ہی اچھے سے کام کرتی ہے. تھوجا باڈی میں کہیں پہ بھی ایب نارمل گروتھ کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی بہترین میڈیسن ہے جو لیفٹ سائڈڈ اووری میں سسٹ کے لیے بہت اچھے سے کام کرتی ہے. اس کے علاوہ تھوجا ہارمونل امبیلنسمنٹ سے ہونے والی ان یوزول ایکسٹریم ہیئر گروتھ کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے. اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو اسکن پگمنٹیشن، ڈسکلریشن آف اسکن کی شکایت ہے تو وہ بھی تھوجا دور کر دیتی ہے. تھوجا کو آپ 30 اور 200 دونوں میں یوز کر سکتے ہیں. اورم میوریٹیکم نیٹرونیٹم بھی پی سی اوز کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے. یہ یوٹرائن ٹیومر کے لیے بہت افیکٹو ہے. اس کی پیشنٹ کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور یوٹرس میں کرونک انفلامیشن پایا جاتا ہے. اگر پرولیپس آف یوٹرس ہے، یوٹرس کا السر، لیکوریا، اسپازموڈک اینڈ پینفل کنٹریکشن آف وجائنا اور اووریز اور سروکس کا سخت ہونا، سوجن ورم وغیرہ موجود ہے تو پھر یہ میڈیسن بہت اچھے سے کام کرتی ہے. وہ ان تمام پرابلمس کو دور کرتے ہوئے پی سی اوز کی پرابلم کو سالو کر دیتی ہے. اوفورینم بھی پی سی اوز کے لیے ایک بہت زبردست میڈیسن ہے. اس میں مینسٹرول پرابلم، اوورین سسٹ، ایمینوریا، ہارمونل امبیلنسمنٹ، ہارمونل پرابلمس، پمپلز، انفرٹیلیٹی، انوانٹیڈ ہیئر گروتھ، irregular پیریڈز، ان سب کے لیے بہت اچھے سے کام کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ ڈیورنگ مینوپوز جو پرابلمس ہو جاتی ہیں فیمیلز میں یہ ان کو بھی کم کرتی ہے. اوفورینم کے استعمال سے اوویولیشن کا عمل صحیح ہو جاتا ہے اور ایگ فارمیشن صحیح وقت پر اور صحیح طرح سے ہوتا ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.